اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ حامیم سجدہ، آج اس کا تعارف پڑھنے جا رہے ہیں۔ تعارف میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مقام نزول کی۔ مکی سورہ ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ رکوع اور آیات کی تعداد کے بارے میں بات کریں تو اس سورہ میں 6 رکوع اور 54 آیات ہیں۔ ہجرت سے پہلے اس سورہ کا نزول ہوتا ہے۔ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ اس سورہ کا ایک نام تو حامیم سجدہ ہے، اور حامیم رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ کی ابتدا حامیم لفظ سے ہو رہی ہے۔ السجدہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ کی آیت نمبر 38 آیت سجدہ ہے، یعنی اس آیت میں سجدہ کرنے کا حکم ذکر ہے، اور آیت سجدہ مطلب کہ اس آیت پر سجدہ کیا جاتا ہے جب وہ آیت کی تلاوت ہو۔ تو حامیم سجدہ رکھنے کی وجہ سے یہ سورہ حامیم سے شروع ہونے والی دیگر صورتوں سے ممتاز ہو گئے۔ اس سے پہلے بات کریں تو حامیم سے دوسری دیگر بہت سی صورتیں ہیں، اور اس کے بعد آنے والی سورہ بھی اس طرح کی ہیں جو کہ لفظ حامیم حروف مقطعہ سے شروع ہوتی ہیں، لیکن اس کے سٹارٹنگ والے ورڈ سے اور آیت نمبر 38 سے ریلیٹ کر کے ان دونوں ناموں کو کمبائن کر کے حامیم سجدہ اس کا نام ہو گیا۔ اس کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے، اور یہ نام آیت نمبر 3 میں مذکور کلمہ فصلت سے ماخوذ ہے۔ فصلت کا مطلب ہے تفصیل سے بیان کیا جانا، تفصیل سے بیان کرنے والی۔ کتاب کا ذکر ہے قرآن کریم کا، قرآن کریم کا وصف ذکر ہوا کہ اس کتاب میں ہر چیز کی تفصیلات موجود ہیں، اسی لیے اس سورہ کو اس لفظ کی مناسبت سے سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کے دوسرے نام پر تھوڑی سی ڈیٹیل میں۔ سورہ فصلت، اگر السجدہ کے نام سے قرآن مجید میں پہلے اس سے جو ہم نے سورہ پڑھی ہے اس کو صرف سورہ سجدہ کہا جاتا ہے۔ 2 صورتیں موجود ہیں قرآن میں، ٹھیک ہے؟ اگر اس سورہ کو بھی السجدہ کہا جائے اور اس سورہ کو بھی السجدہ کہا جائے تو دونوں مکس ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اس سورہ کی بات کریں تو اس کا ایگزیکٹ نیم الف لام میم سجدہ ہے، لیکن وہ موسٹ فیملیئر کس نام سے ہوئی؟ سورۃ السجدہ سے، ٹھیک ہے؟ یعنی الف لام میم سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور سجدہ اس کا سورہ کا نام ہے، لہٰذا وہ پھر شارٹ نیم اس کا زیادہ فیمس اور زیادہ ہمارے درمیان معروف ہو گیا، تو اس سورہ کو سورہ سجدہ کہا جانے لگا۔ پھر اس سورہ کی بات کریں تو وہ جس طرح عام طور پر معروف ہوئی السجدہ سے، اس لیے دونوں میں فرق کرنے کے لیے اس سورہ کو حامیم سجدہ کہا جانے لگا، اور اس طرح ان دونوں صورتوں کے درمیان ایک ڈفرینشیٹ بھی کریٹ ہو گیا۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اس دور کی، اس منظر کی، ان حالات کی کہ جس میں اس سورہ کا نزول ہوا، اور ایک پرسن میں انڈیویژولی اس کو اس سورہ سے کیا سیکھنا ہے، اور ایک مسلمان کو اجتماعی طور پر اپنی حالت کو کس طرح سے بہتر بنانا ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے یہ بلینک سلائیڈ ہمارے سامنے آ گئی ہے، ہم اس کا کیا کریں؟ یعنی اب ہمیں سننے پہ فوکس کرنا پڑے گا، لکھا ہوا پڑھ کے ہم اپنے نوٹس نہیں بنا سکیں گے۔ تو آپ کی یہ غلط فہمی دور کر دوں کہ یہ جان بوجھ کے میں نے آپ کو بلینک پیج دکھایا ہے ایک چیز سمجھانے کے لیے، دیٹ از کہ پرسن 1، اس کی مثال ہمارے پاس کس طرح سے ہے کہ وہ غیر ملک میں رہتا ہے، ایسا ملک جو کہ اسلامک کنٹری نہیں ہے۔ میں پہلے 2 مثالیں بیان کروں گی اور پھر اس سورہ کو ہم ریلیٹ کریں گے۔ وہ اسلامک کنٹری نہیں ہے اور وہ خود مسلم ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایسے میں وہ ایسے علاقے میں رہتا ہے، ایسی جگہ پر رہتا ہے جہاں پر اسلام رائج نہیں ہے، بطور دین اس کی پیروی نہیں کی جاتی۔ تو اب واٹ ٹو ڈو، اسے کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا حالات ہیں؟ اس کے لیے علماء کیا کہتے ہیں اور اسلام کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ آپ ایسے حالات میں رہ سکتے ہیں، آپ کے لیے اگرچہ مشکل ہے اپنے دین کے مطابق وہاں زندگی بسر کرنا، لیکن انڈیویژولی اس پرسن کے لیے کیا حکم ہے کہ سب سے پہلے اپنے برین کو کلیئر رکھیں۔ ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویسٹرن کلچر یا کوئی اس طرح کی چیز جو کہ دین اسلام سے باہر ہے، نہ فالو کرنا ہے نہ ایکسیپٹ کرنا ہے، بلکہ اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر ایک طرح سے جنگ تیار رکھنی ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ سب باطل ہیں اور میں حق پر ہوں، میرا دین برحق ہے، مجھے اپنے برحق دین کی پیروی کرنی ہے، اگرچہ مشکل ہی کیوں نہ ہو، لیکن
اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظریاتی اعتبار سے اس پرسن کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ وہ اپنے نظریہ کو غیر اسلام ہونے سے بچائے، اور اپنے نظریہ میں جس طرح توحید سب سے بڑا بگ ایلیمنٹ ہے اور اس کے بعد دیگر ایلیمنٹس جو مل کے اسلام کی بنیاد بناتے ہیں، ان پر وہ کاربند رہے، اور انڈیویجولی اعتبار سے بات کرے تو اپنے نظریے کی حفاظت کرے۔ اب سیکنڈ پرسن وہ ہے جو کہ اپنی نظریات کی حفاظت تو کر رہا ہے، لیکن وہ اس باطل نظام کو اپنے مائنڈ سے اور اپنے ذہن سے، اپنی ذہنیت سے اس کا انکار کرنے والوں میں سے بھی ہو گیا۔ یعنی اگر اس پوری کیٹیگری پہ ایک پرسن پورا اتر گیا تو اب سیکنڈ اس کو نیکسٹ اسٹیج پہ کیا کرنا چاہیے؟ نیکسٹ اسٹیج یہ ہے ٹیم بلڈنگ کی۔ وہ کس طرح سے کہ باطل نظام کے مقابل وہ کھڑا تو ہے لیکن تنہا وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ اب اس کو اپنے آپ کے ساتھ اور اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ مل کے ایک ٹیم کو کریٹ کرنا ہے، تاکہ وہ ٹیم اس کی ہیلپ کرے مل کے کس چیز کے لیے؟ اللہ کے دین کو سپریڈ کرنے کے لیے۔ اور وہ ٹیم کیسے بنے گی؟ دعوت کے ساتھ، یعنی دعوت دینے کے لیے۔ تو اول سب سے پہلے ایک پرسن اپنے نظریات کی حفاظت کرتا رہے تا دم مرگ، وہ اسلام پر قائم رہے اور اس کے لیے کوششیں کرے۔ اور پھر سیکنڈ کیٹیگری ہمارے پاس کیا آئی کہ نہ صرف یہ کہ اپنے آپ، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے اپنے ایمان کی حفاظت، لیکن پھر کوشش بھی کرنی ہے نا کہ دین کی تبلیغ کی جائے، اور اس کے لیے اسے کیا ضرورت ہے؟ دعوت کی۔ دعوت کی یعنی کہ پریچ کرنا ہے اسلام کو، ٹھیک ہے؟ یہ دو احکامات ہمیں ملتے دکھائی دیتے ہیں۔ اب اس سورہ کے سنیریو کو اگر دیکھیں تو مکہ میں مسلمان اسی طرح سے تھے کہ مکہ میں رہتے ہوئے یہ وہ دور تھا، یہ وہ حالات تھے کہ جس میں کفر سر عام ہر جگہ موجود تھا، اور کفر کے مقابل انڈیویجولی انسان کو کیا کہا گیا؟ مسلمان کو، کہ آپ نے اپنے نظریات کی حفاظت کرنی، اور بحیثیت مجموعی آپ نے اسلام کی تبلیغ بھی کرنی۔ اسی لیے اس سورہ میں خاص طور پر اس طرح کے مضامین بھی ابھی آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ جن کا ذکر موجود ہے، اور وہ ذکر کیا ہے کہ اس میں زیادہ تر اگر صرف قرآن کریم کی صفات کی بات کریں نا تو قرآن کریم کی صفات اس صورت میں 6 سے 7 دفعہ رپیٹ ہوئی ہیں۔ کس طرح سے کہ اس قرآن کا نزول اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ ہم پہلے لیکچر میں ہی اس چیز کو سیکھیں گے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن کا نزول ہوا اللہ کی طرف سے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، عزیز ہے، غالب ہے۔ اللہ کی بہت سی صفات کا ذکر آنورڈ ہم پڑھیں گے بھی۔ تو بہرحال ان ساری باتوں کو اگر سمرائز کیا جائے تو یہی کہ اس حالات میں، ان ادوار میں، اس دور میں جب یہ سورہ کا نزول ہوتا ہے تو ایک پرسن کو انڈیویجولی بھی ہوپ نظر آتی ہے، انڈیویجولی بھی اس کو ایک طرح سے انسٹرکشنز دے دی جاتی ہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، اور پھر بحیثیت مجموعی نظام باطل کے خلاف کیسے کھڑے ہونا ہے اور اس نظام کو کیسے بدلنا ہے۔ تو اس معاملے میں یہ سورہ ہماری بہترین رہنمائی کرتی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، اس کے مضامین کو ڈیٹیل سے پڑھ لیتے ہیں۔ مرکزی مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، قرآن پاک کے اللہ کے کتاب ہونے، مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا اور سزا ملنے کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔ اس سمیت اس سورہ کی ابتدا میں قرآن پاک کے اوصاف ذکر کیے گئے، جیسا کہ ابھی ذکر بھی ہوا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، عربی زبان میں ہے، اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل کو تفصیل سے بیان کرنے والی کتاب ہے، خوشخبری دینے والی اور ڈر سنانے والی ہے۔ اس کے علاوہ ذکر ہوتا ہے قرآن پاک کے بارے میں مشرکین کا موقف بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ مشرکین قرآن پاک میں غور و فکر کرنے سے اعراض برتتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ایک بشیر ہیں، اور انہیں اللہ نے اس وحی کے ساتھ خاص فرما لیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہے، کافروں کی سزا اور نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کی جزا کی وضاحت ہے۔ یہ ساری تفصیلات ہمیں پہلے رکوع میں ہی مل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کفر کرنے پر مشرکین کا رد کیا گیا، زمین و آسمان کی تخلیق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا،
اور اللہ کے رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کو جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک کی گئی سابقہ قوموں جیسا عذاب نازل ہونے سے کفار مکہ کو ڈرایا گیا۔ اس کے علاوہ قیامت کے حساب کا خوف دلایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ حشر کے دن انسان کے اعضائے بدنی بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس کے علاوہ اس سورہ کے مضامین میں ہمارے سامنے ذکر ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی۔ قرآن مجید کے ہدایت اور شفا ہونے کے بارے میں بتایا گیا اور واضح کیا گیا کہ جو نیک عمل کرے گا وہ اپنی جان کے لیے ہی کرے گا، اور جو برے عمل کرے گا تو وہ خود ہی ان کی سزا پائے گا۔ اللہ کی عظیم قدرت اور علم کے بارے میں اس سورہ میں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ آسانی ملنے پر فخر و تکبر کرنا اور مصیبت اور سختی آنے پر گریہ زاری کرنا عمومی طور پر لوگوں کی فطرت ہے۔ لہٰذا چاہیے یہی کہ جس طرح آسانی میں جب حالات بہت بہتر ہوتے ہیں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، اور مصیبت آنے پر بھی، یعنی اچھے اور برے دونوں حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بارے میں، سورہ نجم کی آیت ہے کہ اِنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْقَى، کہ اللہ ہی ہے جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے۔ تو اچھے حالات بھی اسی کی طرف سے، اور برے حالات اگرچہ ان کا سبب ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی وہ ہوتے ہیں، یعنی حکم تو اللہ ہی کا ہے، ان الحکم الا للہ۔ تو ان دونوں سچویشنز میں ہمیں کس طرح سے ثابت قدم رہنا ہے اور پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ شکر کی حالت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سمیت دیگر تفصیلات ہم پڑھیں گے۔ سورہ حامیم سجدہ کے بارے میں اگر ہم بات کریں کہ اس کی مناسبت کیا ہے اپنے سے ماقبل سورہ کے ساتھ، تو سورہ مومن کے ساتھ اس کی مناسبت ہے کہ دونوں صورتوں کی ابتدا میں قرآن مجید کا وصف بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مومن کو دیکھیں یا سورہ حامیم سجدہ کو، تو آغاز قرآن کریم کی صفات کے ساتھ ہوا، اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے بارے میں جھگڑنے والے مشرکین کی سرزنش کی گئی اور انہیں عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس سمیت دیگر بہت سے حکمتوں کے خزانے چھپے ہوئے ہیں اس سورہ میں، انشاءاللہ ان کو پڑھ کے جان کے ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اچھی نیتوں کو اور ہمارے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں آپ سے پہلے رکوع کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔